تو آج ہم ایک بہت ہی بنیادی مالی اصول پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ماخذ ہے، اصل اور ذمہ داری۔ جی، مالی آزادی کا پہلا قدم۔ ہاں، اور یہ فوکس کرتا ہے اثاثے یعنی ایسٹ اور واجب الادا رقم لائبلٹی ان کے فرق پر۔ بالکل۔ مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ فرق سمجھیں تاکہ پیسے کے فیصلے بہتر ہوں۔ اور دیکھیں یہ کتنا دلچسپ ہے کہ یہ تصور ہے تو بہت سیدھا سادہ، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اکثر لوگ وہ اسے یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا شاید غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اتنا بنیادی ہے پھر بھی الجھن ہے۔ وہ کیوساکی کی تعریفیں کیا تھیں جو اس تحریر میں ہیں؟ میں نے سنا ہے بڑی آسان سی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، کمال کی حد تک آسان ہے۔ وہ کہتا ہے اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، بس۔ اچھا، اور ذمہ داری وہ جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ بس اتنا ہی؟ جی، بس اتنا ہی۔ اصل چیز ہے پیسے کا بہاؤ، کیش فلو جسے کہتے جی ہیں۔ بالکل۔ پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے؟ جیب میں پیسہ ڈالے یا نکالے، یہ تو بالکل مختلف ہے اس سوچ سے کہ بھئی چیز کتنی قیمتی ہے یا کس کی ملکیت ہے۔ یہ فرق نظر انداز کیوں ہو جاتا ہے پھر؟ شاید اس لیے کہ ہم ظاہری چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ جی، ایک بڑا سا گھر ہے، نئی گاڑی ہے، جی، یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ کامیابی کی نشانی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا کیا یہ چیز اصل میں ہماری جیب سے پیسہ نکال رہی ہے یا ہمیں کما کر دے رہی ہے؟ اس تحریر میں ایک مثال تھی ایک دوست کی جس نے گھر خریدا تھا۔ جی ہاں، وہ مثال بہت اچھی ہے۔ اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، قرض بھی لیا، بڑا شاندار گھر، جی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جو کہ عام سوچ بھی ہے۔ بالکل عام سوچ ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہو رہا تھا؟ وہی ہر مہینے وہ قرض کی قسطیں جاری ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، پھر مرمت کے خرچے۔ ہاں، بجلی پانی کے بل۔ بالکل۔ تو یہ سب پیسہ جیب سے نکل رہا تھا۔ کیوساکی کے اس سادہ سے اصول کے مطابق وہ خوبصورت گھر وہ دراصل ایک بڑی ذمہ داری تھا۔ اچھا، تو یہ مثال بہت واضح کرتی ہے کہ صرف کسی چیز کا مالک ہونا کافی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ مالی طور پر فائدہ دے رہی ہے یا بوجھ بن رہی ہے۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ وہ رچ ڈیڈ والی مثال، چھوٹے اپارٹمنٹس خریدے، جی ہاں، ان کو ٹھیک ٹھاک کرایا اور کرائے پر دے دیا۔ بالکل۔ اب دیکھیں، وہ اپارٹمنٹس ہر مہینے کرایہ لاوے تھے، پیسہ جیب میں آ رہا تھا، تو وہ تھے حقیقی اثاثے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کے لیے کام کر رہے تھے، مالک ان کے لیے کام نہیں کر رہا تھا۔ صحیح۔ یہاں نا سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، ملکیت سے ہٹ کر فوکس آ جاتا ہے آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت پر۔ لگتا ہے یہ جو مصنف ہے اس تحریر کا، اس نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ میں تبدیلی محسوس کی۔ پہلے وہ بھی شاید مہنگی چیزوں کو ہی اثاثہ سمجھتا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے کہ پہلے یہی خیال تھا کہ جو چیز مہنگی ہے وہی شاید اثاثہ ہے، لیکن پھر کیوساکی کا سبق سمجھ آیا کہ اصل چیز ہے مسلسل آمدنی، یعنی پیسہ آتے رہنا۔ تو یہ اصل تبدیلی ہے۔ یہی کلیدی نقطہ ہے، سوچ کی تبدیلی۔ اور اس سوچ کو عملی بنانے کے لیے مصنف ایک بہت سادہ سا سوال دیتا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ کہ ہر مالی فیصلے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ چیز میری جیب میں پیسہ ڈالے گی یا نکالے گی؟ واہ! یہ آپ سمجھیں ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے، بہت طاقتور سوال ہے۔ اور مصنف کہتا ہے کہ اس فرق کو سمجھنا اور پھر اس سوال کو استعمال کرنا، یہی پہلا قدم ہے مالی آزادی کی طرف۔ وہ جو ریٹ ریس کہتے ہیں نا، جی ہاں، چوہے دوڑ۔ ہاں، اس سے نکلنے کا راستہ۔ یقیناً، کیونکہ جب آپ ایسے اثاثے جمع کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے لیے آمدنی پیدا کریں، آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ پر، اپنی نوکری پر انحصار کم کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اثاثہ پیسہ لاتا ہے، ذمہ داری پیسہ لے جاتی ہے۔ ایک بہت ہی سادہ سا اصول لگتا ہے، لیکن اثرات گہرے ہیں۔ بالکل، سیدھی بات، گہرے اثرات۔ اور شاید اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچ چھوڑنی چاہیے جو اس ماخذ کی روح سے ملتی ہے، اگرچہ براہ راست شاید نہ لکھی ہو۔ ضرور۔ کہ اب جب یہ آسان سا فرق سمجھ آ گیا ہے نا، تو اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ذرا اس نظر سے دیکھیں۔ آپ کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں، آپ کی سرمایہ کاریاں، یہاں تک کہ آپ کی عادتیں۔ عادتیں بھی؟ ہاں بالکل۔
کون سی چیز واقعی آپ کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کی جیب میں کچھ ڈال رہی ہے، چاہے وہ پیسہ ہو یا وقت ہو یا توانائی ہو، اور کس چیز کے لیے آپ مسلسل کام کر رہے ہیں جو آپ سے کچھ لے رہی ہے۔ یہ تو صرف پیسوں کی بات نہیں رہی پھر۔ جی نہیں، یہ سوال صرف مالیات سے بہت آگے تک جاتا ہے۔ بہت خوب، اسی خیال کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔